یہ بات ہے کورونا کے دور کی، سال 2021 تھا۔ ثنا اور خرم کی شادی ہوئی۔ ثنا بیاہ کر گئی کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں۔ خرم پڑھا لکھا تھا، وہ بھی آن لائن جاب کرتا تھا، ثنا بھی آن لائن ہی ایک انٹرنیشنل فرم کے لیے کام کرتی تھی، دونوں پڑھے لکھے تھے۔ خرم کی فیملی تھوڑی سی بیکورڈ تھی اور ثنا کو اس بات کا اندازہ پہلے سے تھا۔ پھر جب ان کا بیٹا ہوا، پہلی اولاد دی اللہ تعالیٰ نے، ان کو بیٹا تھا، جب وہ 1 سال کا ہوا تو ثنا نے فوراً سے ذکر کیا کہ دیکھو آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو، میرا بچہ بڑا ہوگا، میں اس انداز میں اس کی ٹریننگ نہیں کرنا چاہتی جس انداز میں آپ کی جوائنٹ فیملی میں باقی لوگ بات کرتے ہیں۔ تو خرم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور پھر اس نے جب ذکر کیا کہ میں گھر کے پاس ہی ایک کرائے پر پورشن لے لیتا ہوں، لیکن اتنی سی بات میں اتنا وبال ہوا، اتنا جھگڑا ہوا کہ پہلے تو وہ سوچ رہا تھا کہ میں محلے میں ہی شفٹ ہو جاتا ہوں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں گھر سے دور لوں یا قریب لوں۔ اب کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی کہ میں کہیں قریب ہی گھر لوں اور آنا جانا رہے، کیونکہ سچویشن الگ ہونے کے نام پہ بہت خراب ہو گئی تھی۔ باہر کراچی کے ایک علاقے میں گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو مشکل ہوئی، لیکن پھر ثنا کے ماموں کے ریفرنس سے ایک گھر کی نشاندہی ہوئی کہ جی یہ گھر کا گراؤنڈ فلور مل رہا ہے، پورشن مل رہا ہے، اور فرسٹ فلور پہ جو مالک مکان ہے وہ ایک خاتون ہے، اکیلی ہیں، آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، 6 مہینے پاکستان میں رہتی ہیں، 6 مہینے لندن میں رہتی ہیں۔ وزٹ کرنے گیا، خاتون بڑے اچھے طریقے سے ملی، شاید ارلی 70s میں ہوں گی یا لیٹ 60s میں ہوں گی۔ خاتون نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میرا تعلق ملٹری سے، اور بچے بڑے اچھے اخلاق کی تھی۔ ثنا خرم اپنے 1 ڈیڑھ سال کا بیٹا ان کا ہو گیا تھا، اس کے ساتھ گئے دیکھنے۔ ان کو گھر دو کے پرانا تھا، لیکن خاتون نے بڑا مینٹین رکھا ہوا تھا، اور جو گراؤنڈ فلور تھا اس میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پینٹ وینٹ کرا کے پرانے دروازوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے رکھا تھا۔ پرانے گھر جو اگر آپ نے کراچی کے دیکھے ہو کچھ اس طرح کا گھر تھا، لیکن رنگ و روغن اور مینٹیننس کی وجہ سے بہت اچھا دیکھنے میں لگ رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہریالی بھی تھی، اور کراچی میں ہریالی وہ بھی گھروں میں بڑی نایاب چیز ہے، تو ان خاتون کو پودوں کا بھی بہت شوق تھا۔ ثنا کے ماموں کے ریفرنس سے بغیر کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے ان کو یہ گھر کرائے پر مل گیا۔ کرایہ مناسب تھا، جو مالک مکان تھی ان کی طرف سے بس ایک ڈیمانڈ رکھی گئی کہ شکیلہ نام تھا ان خاتون کا، ایک ڈیمانڈ رکھی گئی کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر جی خرم نے ان سے اگریمنٹ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ سامان آنا شروع ہوا۔ اب جب پہلا 2-3 سوزوکیوں میں سامان آیا، کراچی میں جیسے ہوتا نا پیٹرن، تو جب پہلی سوزوکی آئی اور اس میں سامان رکھنے لگے تو وہ خاتون فرسٹ فلور جو اس پورشن میں وہ اکیلی رہتی تھی، اتر کر نیچے آ گئی اور وہ بتا رہی کہ یہ چیز یہاں رکھو، یہ چیز یہاں رکھو۔ اب ثنا خاتون ہے گھر کی، ورکنگ لیڈی ہے، تو کیا ہے اس کی خواہش تو یہی کہ نا بھائی میرا گھر ہے، میرا سامان ہے، میں جہاں رکھنا چاہوں گی وہاں رکھو، لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں اچھا لگے گا، یہاں اچھا لگے گا۔ خرم نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہہ رہا ہے بس خاموش ہو، بڑی ہے، تھوڑا خیال کر۔ خیر انہوں نے جب پورے گھر کی سیٹنگ اپنے حساب سے کروا لی گراؤنڈ فلور، تو پھر وہ چلی گئی اوپر، اور ان کے لیے کھانے کی دوپہر کا کھانا 3-4 بج گئے تھے، تو وہ ان کے لیے پہلے سے کچھ بنایا ہوا تھا، ایک اچھے جسچر کے طور پہ ان کے لیے کھانا لائی، انہوں نے کھانا وانا کھایا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے کہ باقی سامان ہمارا کل آئے۔ ثنا کو کسی کام سے اپنے میکے جانا تھا، ثنا وہاں چلی گئی۔ اب پیچھے جب باقی سامان آیا تو خرم نے بتایا کہ بھائی انہوں نے تو پھر وہی حرکت کی، اور ڈرائنگ روم بھی اپنی مرضی سے سیٹ کروایا۔ ثنا کو تو بڑا غصہ آیا، لیکن خرم نے بولا دیکھو یار، وہ ہمارے لیے کھانا بھی لائیں، پھر اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں، اور پھر وہ 6 مہینے کے لیے ابھی ہوتا ہے تھا کہ گرمیوں میں لندن چلی جایا کرتی تھی اپنی بہن کے پاس، باقی رشتے دار تھے، اور 6 مہینے وہی آ رہے تھے۔ اور تعارف انہوں نے کیا کروایا تھا کہ میرا ماضی میں بڑا ڈی ملٹری کے لیے میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، اور جب بھی یہاں ایکسپو ہوتی ہے نا کراچی میں، تو میں والنٹیرلی اس میں شرکت کرتی ہوں اور ان کے لیے بڑی چیزیں آرگنائز کرتی ہوں، بڑی چیزیں ہوسٹ کرتی ہوں۔ تو پر اس تعارف کے ساتھ انہوں نے کرایہ داروں کو روب میں رکھنے کی کوشش۔ یہ گھر اصل میں آپ کو بتاؤں 240 گز، لاہور کی زبان میں، پنجاب کی زبان میں اس کو سمجھا جائے تو سمجھ لیں 10 مرلے کا گھر، 9-10 مرلے کا گھر۔ اور یہ جو 5-10 مرلے گھر کی جو کٹنگ ہوتی ہے، جو گھر بنے ہوتے ہیں کراچی میں، ان کی دیواریں ایک دیواروں کے بیچ میں گیپ نہیں ہوتا، ملے ہوئے ہوتا ہے، جو پرانی کنسٹرکشن ہے، جو پرانے علاقے ہیں۔ تو یہ میں کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو آگے چل کے پتہ لگے گا۔ بہرحال اب انہوں نے رہنا شروع کیا، تو جی ہر چیز پہ پرائیویسی پہ، ان کی گھر کے چار دیواری کے اندر کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس میں بھی وہ انٹروین کرنا شروع ہو گئی۔ جی تم لوگ لیٹ اٹھتے ہو، تم لوگ صفائی نہیں رکھتے، تم لوگ اب آہستہ آہستہ ان کو یہ تھا کہ تمہارے گھر کے باہر جو گارڈن ہے یہ تمہیں مینٹین کرنا ہے۔ اب بات یہ پہلے ہو چکی تھی کہ ہم نے کرایہ ٹائم پر دینا اور گھر صاف رکھنا ہے، یہ گارڈن وارڈن کی پہلے بات نہیں ہوئی۔
تو نہیں جی تم نے صاف رکھنا ہے، اور بولا کہ صحیح ہے جی، آپ کی کام والی پہلے کرتی تھی، پھر بھی وہ صرف اپر پورشن میں کرے گی، آپ نے اس گراؤنڈ فلور کے گارڈن کو بھی رکھا۔ خیر سارا نے پہلے شروع میں رجسٹ کیا، لیکن بعد میں وہی ایج فیکٹر، احترام کا فیکٹر وہ خاموش۔ اب جی آپ کیوں نہیں دیر سے، آپ سوتے کیوں دیر سے؟ اس نے بولا دیکھیں میں آن لائن کام کرتی ہوں، میرے جو ورکنگ آورس ہیں شام 6-7 بجے سے لے کے رات 2-3 بجے تک کے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ابھی میرا بچہ اسکول بھی نہیں جاتا، تو میں کیسے اٹھوں گی؟ نہ مجھے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ پھر گھر میں کون کتنے بجے آئے گا، کتنے بجے چلے جائے گا، اس پہ بھی ڈکٹیشن کی رات کو 10 بجے کے بعد اگر آپ کے کوئی گھر آتا بھی ہے تو آپ کو ڈائریکٹلی فون کرو، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے آپ کے دوست ہوں، چاہے آپ کے کوئی آفس کلیگز ہیں، یا جو بھی ورک انوائرمنٹ کے لوگ ہیں، آپ کو فون کریں گھر کی بیل نہیں بجے گی، کیونکہ میں 10 بجے سو جاتی ہوں، صبح 6 بجے اٹھنے والی میں خاتون ہوں۔ شاید اس پہ بھی خاموش ہو گئے۔ اچھا خرم کیا کرتا تھا؟ وہ گھر کے بلز وغیرہ جب کرایہ جمع کراتا تھا تو بلز وغیرہ بھی ان خاتون سے لے لیتا تھا، اور انہیں کے بہاف پہ جا کے جمع کرواتا تھا، ان کو بھی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی۔ 6 مہینے 5 مہینے سے گزر گئے، ان کے گھر کے سامنے ہی نا مارکیٹ، اور وہاں پہ مختلف دکانیں تھیں، باربر شاپ ہے، گوشت والے کی دکان ہے، کریانے کی دکان، تو سنا جاتی تھی، سامان دیتی تھی اور آ جاتی تھی۔ ایک دن وہ سامان لینے گئی تو جی یہ خاتون وہاں پہنچی، ان دکانداروں سے بحث کر رہی ہیں کہ جی تم لوگوں نے گھر کے سامنے ہریالی نہیں کی، تم لوگ یہاں پہ گرینری کیا کرو۔ پھر وہاں سے اگر کوئی اب جیسے انہوں نے کہا نا میرا ملٹری میں بڑا جی میں جاننے والے، میرے رینجرز میں جاننے والے ہیں، اس دن سر نے دیکھا کہ ایک رینجرز کی موبائل وہاں سے گزر رہی، تو اس نے اس رینجرز کی موبائل کو خود روکا، جو شکیلا صاحبہ، اور روک کر وہ ایک ایلڈرلی سٹیزن ہے، وہ احترام میں رک گئے، اور یہ خود ہی جا کے ان سے سلام دعا کر رہی ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں، اور واپس آ کے وہ ثنا کو بتا رہی ہے، ثنا وہیں کھڑی تھی، اس کو بتا رہی ہے دیکھ یہ ہمارے گھر آتے رہتے ہیں، اور یہ اس علاقے کے ایسے ایسے ہیں، اور یہ وہی روب میں لیکن اس دور کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس روب میں کہاں ہیں؟ ان کو اس بات کا پتا ہے کہ بھائی ہم کچھ غلط تو کر نہیں رہے، تو ہم ان چیزوں سے مرعوب کیوں ہوں؟ اچھا جی ساتھ ساتھ ہوتا یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا 10 مرلے کے جو گھر ہے، یا 250 گز 240 گز کے جو گھر ہیں، اس میں کمرشل سامنے تو روڈ پہ گندگی ہوتی تھی۔ اب یہ کے ایم سی والی کیوں نہیں آ رہے؟ کے ایم سی والی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر محلے والوں کی کوئی تھیلی بھی اڑ کر آ گئی ہے تو جی آپ نے ان سے آگے بولنا ہے، ورنہ میں جا کے بولوں گی، اور یہ تو گھر آپ کا بھی، اس کو آپ کو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ سمجھ لیں اس گھر کو اون کر۔ تو کہہ رہی آہستہ آہستہ پہلے میں لوگوں سے بحث نہیں کرتی تھی، پھر یہ کسی کا اگر کوئی کچرا ہمارے گھر کے سامنے آ گیا، یا سامنے کمرشل اتنا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی گاڑی کھڑی ہو گئی یا کوئی پرابلم ہو گئی، تو میں بھی ان کے رنگ میں لگنے لگ گئی، سنا کہتی، اور میں بحث مباحثوں میں پڑنے لگ گئی، تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار یہ میرا کام نہیں ہے، ہم یہ ٹیلنٹ ہے۔ کراچی کے تو حالات ہی ایسے ہیں، روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مینٹیننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کچرا اٹھانے نام کی کوئی چیز نہیں، تو ہم حکومت بھی مان رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے، پہلے پورشن سے باہر نکل کے باغیچے، پھر باغیچے سے نکل کے روڈ کی بھی ذمہ داری کہ آپ لوگ بولا کریں، اور میں تو ایسے کر دیتی ہوں تو ویسے کر دوں، اور وہ کرتی نہیں تھی، محلے والے تنگ تھے ان سے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہوا کیا کہ ان کے گھر کے سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں ایک کریانہ والا تھا جن سے سنا سامان لیا کرتی تھی، وہ کسی بجلی چوری وغیرہ کے چکر یا گیس چوری کے چکر میں پکڑا گیا۔ آپ کو پتا ہے محلے میں بات پھیل جاتی ہے، اب وہ سنا کو پریشرائز کری تم اس سے سودا کیوں لیتی ہو؟ تو سودا میں اس وجہ سے لیتی ہوں کہ مجھے سوٹ کرتی ہے چیز، یہ اچھے ریٹ پہ دیتا ہے، اور میں پیسے دیتی ہوں سودا لیتی ہوں، جیسے پوری کراچی میں ہوتا ہے، کہیں بھی جاؤں گی تو میں ایسے ہی کروں، نہیں تو مجھ سے نہیں لیا۔ اس نے اس دن آگے فوراً سے ذکر کیا کہ یار یہ تو بالکل ان کا پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے، اور اب یہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہمارے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ تو اس نے بولا دیکھو یار جتنا ہو سکتا ہے برداشت کرو، ہمیں ایک اچھا گھر ملا ہے، دوبارہ گھر چینج کرنا، پھر وہی پیسہ لگنا، پھر فرنیچر خراب ہونا، دیکھو گا گزارا ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی میں کبھی کبھی کلش ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کسی بات پر کوئی بحث ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے وربل، یہ کیسے سن لیتی تھی، کیسے ان کو پتا ہوتا تھا۔ اگلے دن کبھی اب میرا سے 2 ڈھائی 3 سال کا ان کا ثنا اور خرم کا بچہ ہو گیا تھا، وہ اسکول گوئنگ ہو گیا، وہ اسکول جانے کے لیے ایک دفعہ گاڑی اویلیبل نہیں تھی، یا اسکول سے واپس آنے کے لیے، تو ثنا کو انہوں نے خود آفر کی کہ بڑی ایکٹیو خاتون تھی کہ میں اور لے آتے ہیں جا کے بچے۔ اب وہ جا رہی ہیں تو واپسی پہ بچے کے سامنے ثنا کو سمجھا رہی کہ تم اپنے شوہر سے لڑا مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، تم لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے۔ اس نے بولا کہ دیکھیں ہم اپنے بچے کے سامنے کبھی نہیں لڑتے، ہم اگر کوئی بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے نا تو بچے کے سو جانے کے بعد الگ کمرے میں ہم جا کے بات کر لیتے ہیں،
یا اگر کوئی لاؤڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو بچے کو دیکھ کے کم از کم لحاظ کر لیتا ہے, اس وقت خاموش ہو جاتا ہے. تو آپ پلیز بچے کے سامنے بات کریں. تو بچے کے سامنے چیزیں ذکر کر دینا, پھر بلا وجہ پرسنل لائف, بھائی آپ میاں بیوی نے جھگڑے میں آپ کو بلایا ہے تو بات کریں, ادروائز کیا ضرورت ہے آپ کو بیچ میں بولنے کی. ثنا بتاتی ہے کہ ہمارے گھر ان کا آنا جانا تھا, کبھی ہم کچھ کھانے کو بھیج دیتے تھے, پھر کبھی خود یہ کچھ کھانے کے لیے لے آتی تھیں. پھر گھر آئی ہیں تو ہم نے ان سے ذکر کیا کہ جی وہاں پر واش روم کا یہ پائپ کا مسئلہ ہوا ہے, تو خود گھس گئیں واش روم میں کہ جی یہ مسائل کیوں ہیں, وہ مسائل کیوں ہیں. پھر ان کو واش روم تھوڑا گندا لگا, کچن میں بھی گھسیں, پھر ٹائلز گھر کے ان کو نا کہ تم صحیح سے صفائی نہیں کرتی ہو. اب آپ یہ تصور کریں کہ یہ اب مالک مکان کی حیثیت سے یہ لوگ نہیں رکھتے تھے, یہ ایک طریقے سے انہوں نے اپنی والدہ کی حیثیت یا ساس کی حیثیت دے دی تھی. ثنا اور خرم نے کمپرومائز کر لیا تھا کہ نہیں یار چلو, کیونکہ اگر نارملی دیکھا جائے آپ کے سننے میں بھی عجیب لگ رہا ہوگا تو لوگ تو پہلی دفعہ میں بول دیں گے بھائی آپ کا کیا تعلق. اور روزانہ گھر پہ آ کے انسپیکشن کرنا اور اس طریقے کی باتیں کرنا, تو اس پر وہ بضد تھیں کہ تم نے صفائی ایسے کرنی ہے ویسے کرنی ہے, میں تمہیں ایک ایسڈ لا کے دے رہی ہوں, تم نے اس سے صاف کرنا ہے. اس میں دیکھیں مجھے ڈسٹ اور اس طرح کی چیزوں سے الرجی ہے, میں گھر کا کام بھلے میرے پاس جو ہاؤس ہیلپ آتی ہے, لیکن میں زیادہ تر کام خود اپنے ہاتھوں سے پیروں سے کرتی ہوں, میں دیکھ لوں گی, آپ بے فکر ہو جائیں. انہوں نے نہیں سنا, انہوں نے اس کو ایک ایسڈ لا کے دیا کہ اس سے تم واش روم اور باقی جہاں جہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا وہ صاف کیا کرو سرف کے ساتھ ملا کر. خیر جی انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی اور اس سے صاف بھی ہوا, لیکن ہوا کیا, میں کچھ تصویریں بھی آپ کو کچھ دیر میں دکھاؤں گا, وہ تھوڑا آپ دیکھیے گا کہ اس سے الرجی شروع ہوئی ثنا کو, اور وہ الرجی ایک طرح سے ناسور بنتی گئی. ناسور کیسے بنی وہ میں آپ کو تھوڑا آگے بتاتا ہوں. بہرحال ان دنوں میں ان کے لندن جانے کا ٹائم ہو گیا, لندن چلی گئیں اور اس سے پہلے پوری انسٹرکشنز دے کر گئیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے صاف رکھنا ہے اور ایسے رکھنا ہے ویسے رکھنا ہے, میں جا رہی ہوں, میرے خلاف میرے پیچھے جو روٹین ہے باقی چیزیں ہیں میرے گھر کو آپ نے اسی طرح مینٹین رکھنا ہے. اس نے بولا صحیح ہے, اور یہ جو باغیچہ ہے نا اس کو آپ نے ایسے ہی صاف کرنا ہے. اس نے بولا دیکھیں یہ آپ کی جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے, جو آپ کی جو ماسی وغیرہ جو کام والی آتی ہے, آپ اس کو کہہ کے جائیں, کہہ رہی وہ تو اپنے اوپر آئے گی لیکن تم نے اس کو بھی دیکھنا ہے, باقی یہ جو پودوں وغیرہ کو پانی دینا ہے تم نے خیال رکھنا ہے. تو اللہ دیکھیں میں نہیں رکھ سکتی, یا آپ نے جو ایسڈ یا جو بھی چیز دی تھی کیمیکل, اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری شروع ہو گئی ہے, اور میں اب زیادہ پانی میں اور اس طرح کی چیزوں میں ہاتھ پیر نہیں ڈال سکتی. کہ نہیں چلو دیکھ لینا, تمہیں ہی کرنا ہے, اب تمہارا ہی گھر ہے, تم اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھو. خیر وہ چلی گئیں. کچھ دنوں بعد برا والے گھر میں کوئی کنسٹرکشن کا کام یا رینوویشن کا کام شروع ہوا. وہ جین کے پودوں پر مٹی سیمنٹ اور باقی چیزیں بجری وجری باقاعدہ انہوں نے پریکاشنری میجرز لیے, جو سیفٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ کیے. اس کے باوجود ہوا کراچی میں بہت چلتی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے گھر کے صحن میں جو چھوٹا سا انہوں نے باغ بنایا ہوا تھا اس کے پودوں پر سیمنٹ اور بجری وجری آ کر گری. انہوں نے فون کر کے بھائی ان کو بتایا کہ مالک مکان جو خاتون ہے, کیونکہ دن میں 2 دفعہ فون کرتی تھیں, تو مالکن کو جب بتایا تو وہ تو بھائی دن میں کو 5 فون کرنے لگ گئی. انہوں نے بولے جا کے ان کو بھی بولو, اور تم خود میں تم سے کہا تھا نا کہ اب چھوڑو ہاؤس ہیلپر کو, تم خود کیا کرو. اور اس نے بولا صحیح ہے, خاموش ہو گئی. خرم سے بولا کہہ رہے یار دیکھو ابھی وہ ہے نہیں پیچھے, کم از کم یہ تو سکون ہے نا, تم یہ کر دیا کرو صاحب. خرم اور ثنا نے خود ہی وائپر اور جھاڑو وغیرہ اٹھا کے اس ایسڈ سے صاف کرنے کی کوشش کی. اب میں آپ کو یہ تصویریں جو دکھا رہا ہوں, یہ تصویریں دیکھیں آپ, یہ تصویریں اس سیمنٹ اور وہ ایسڈ اور وہ بجری سارا مل کر جو ایک ایسی خاتون جن کو ان چیزوں سے الرجی ہے, اس سے یہ ایگزیما یا جو بھی ایکسٹریم کنڈیشن بن گئی. جب یہ چیزیں ہوئیں تو اب اس دن 2-3 دفعہ صاف کی, ان کو خبر بھی دے دی کہ بھائی کلیئر ہو گیا. اب سچویشن یہ تھی کہ 2-3 دن اس نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا, کہہ رہے ہم نے آپ کو احتیاط کرنے کو بولا تھا, لیکن ہمارے احتیاط کرنے کے کہنے کے باوجود آپ نے یہ چیزیں جاری رکھی ہیں, تو اب یہ ایک طریقے سے انفیکشن ہوتا جا رہا ہے. تو اب آپ 1-2 دن بیڈ ریسٹ پر ہی رہیں, کوئی کام وام نہ کریں. کوئی کام وام نہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ 2 دفعہ ان کو فون آئے گا, 3 دفعہ ان کو بتانا پڑے گا. خیر یہ چلی گئیں اپنے مہکے, لیکن مالک مکان جو خاتون تھیں وہ اسی فریکوینسی سے روز کال کرتیں, اور ان کو یہ بھی تھا کہ تم میکے چلی گئی ہو تو گھر کون دیکھے گا. لیکن پھر وہی بات کہ انہوں نے اپنی ماں مان لیا تھا, اپنی ساس مان لیا تھا. تو اس نے ذکر بھی کیا کہ یار اگر یہی, خرم سے ازراہ مذاق یہ ذکر کرتی تھی کہ اگر یہی کرنا تھا تو بھائی ہم جوائنٹ فیملی میں رہ لیتے, کم از کم یہ عذاب تو نہیں ہوتے. اب یہ شاید 2024 ان کو رہتے ہوئے کوئی 2.5 سال ہو چکا تھا. ان خاتون کی ایک بھتیجی ان دنوں میں, پہلے بھی سنتے تھے کہ ان کی ایک بھتیجی یہاں رہتی ہے, وہ وزٹ کرنے آئی کہ جی وہ کچھ ہفتوں میں آنے والی ہیں, اور بڑی اچھی خاتون تھی نا کوئی. تو
ثنا کی ان سے بات ہوئی، ثنا نے ان کو بٹھایا، کھانا نہ پوچھا، اور پھر بٹھا کے اس نے باتوں باتوں میں ذکر کیا اس طریقے سے. اس نے بولا دیکھیں ان کے شوہر تھے اور شاید جب 40s میں تھیں، شاید اسی وجہ سے وہ ان کی کوئی بات نہیں بنی، بچے ہیں نہیں، ان کو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب ان کی ڈیورس ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے یہ بھی خاندان والوں کو صحیح سے نہیں پتہ ہے، جب سے اکیلی رہتی ہیں، اور ان کا کوئی ملٹری وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو انٹر پاس ہیں. تو بس یہ میرا نام مت لیجیے گا، یہ میں نے باتیں آپ کو یوں بتا دی کیونکہ اس وقت آپ سب سے زیادہ اس گھر میں ٹھہر جانے والے کرایہ دار ہیں، ورنہ ایک سال یہ کرایہ داروں کا بہت خیال رکھتی ہیں، دوسرے سال میں ان کو تنگ کرنا شروع کرتی ہیں، اور دوسرے سال کے اینڈ تک وہ کرایہ دار خود ہی ہاتھ جوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو لیکن میرا نام مت لیجیے گا، جو بھی ہے ان کو ہم بڑی ہیں، ہماری رشتہ دار بہت رہتے ہیں یہاں پہ لیکن ان سے ملتا کوئی نہیں. میں اس وجہ سے آتی ہوں کہ مجھے انسٹرکشنز ہیں ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ جو لنڈن میں بھی لوگ ہیں کہ تم پاکستان میں ان کا خیال رکھو گی، تو میں اس وجہ سے آتی رہتی ہوں، ابھی کچھ دنوں میں آنے والی ہیں. سارا نے بولا صحیح ہے، بے فکر رہے، میں ایسی کوئی بات ان سے اس چیز کا ذکر نہیں کروں گی. بہرحال وہ کچھ ہفتوں بعد آن پہنچی پاکستان، اور پھر آ کے جی گھر میں یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا، کبھی بھی انہوں نے جو گراؤنڈ فلور کی انٹرنس تھی، تو مین انٹرنس تھی نا گراؤنڈ فلور کے، ان کے پورشن کی انٹرنس تھی جہاں پر ثنا اور خرم نے کرائے پر لیا تھا، اس کا انہوں نے مین لاک آج تک صحیح نہیں کرایا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ بہت دفعہ بول چکی تھی، ثنا نے کئی بار کہا لیکن وہ کرواتی نہیں تھی، کہتی نہیں یہ لاک نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا تھی کسی کو نہیں پتا. یہ بہت دفعہ کہتی تھی جی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے، مالکن جو تھیں شکیلہ صاحبہ، اس گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے، ہم اس گھر کو اس طریقے سے لاک نہیں کرتے، اس گیٹ پہ تالا نہیں لگتا، اور اس گیٹ پہ اگر تم صاف نہیں رکھو گی، یہ شروع میں ہی کہہ دیا تھا جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا کہ تم اگر اس گھر کو صاف نہیں رکھو گی تو تمہیں یہاں سے وہ تنگ کر کے نکال دیں گے. حالانکہ اس بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے خیر صاف بھی رکھا، کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ثنا کہتی مجھے فیل نہیں ہوئی. بہرحال جی واپس آئیں، انہوں نے دیکھی حالت اور پھر اس پہ بحث مباحثہ. ثنا اب نا چڑھنے لگ گئی تھی، اس نے ان کو پھر جواب دینے شروع کیے اور ان کو بولا کہ دیکھیں ہم آپ سے پورشن کرائے پر لیا ہے، آپ بار بار انسپیکشن کے لیے آئیں گی، دن میں اگر آپ پاکستان میں نہیں ہوں گے تو دن میں 5 دفعہ فون کریں گی، میرے میکے جانے پہ اعتراض کریں گی. پھر وہ یہ بھی اعتراض کرتی تھیں کہ جی تمہارا شوہر لیٹ آتا ہے، تم تو بڑا ہی غیر ذمہ دار انسان ہے، اور شوہر سے یہ کہتی تھیں کہ اتنا لیٹ اٹھتی ہے تم ہی برداشت کر رہے ہو، پتہ نہیں یہ کس طرح کی خاتون ہے، آج کل کی تو بچیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بچہ کیسے پالتی ہے، بچہ بھی سوتا رہتا ہے، 12-1 بجے تو ہمارے یہاں ناشتہ ہوتا ہے. تو خرم ایک فرد گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے نا، اب یہ جب ثنا اکھڑنے لگی تو خرم نے بہت زیادہ بنا کے رکھی، اور وہ اور زیادہ ان کا احترام کرنے لگا. وہ کیوں کرنے لگا وہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، میں آپ کے آگے جا کے اور بتاتا ہوں. خرم بالکل خاموش رہتا تھا لیکن ثنا کی اب اکثر بحث ہونا شروع ہو گئی. ثنا کہہ رہی اکثر تو جب باہر کوڑا اٹھانے والا آتا تھا گھر سے، میں دیکھ رہی ہوں یار کچن میں سے جو باسکٹ میں سے کوڑا غائب ہے، مطلب کسی نے اٹھا کے دے دیا ہے، اور جو ہمارا جو مین ڈور کے پاس باسکٹ رکھی تھی اس میں سے بھی نکال کے دے دیا ہے. کہہ رہی ایک دفعہ میری بالکل آدھی کچی پکی نیند تھی اور صبح کا وقت تھا کیونکہ میں سوتی 6 بجے تھی، تو میں نے کچھ شور کی آواز سنی، دروازہ تو لاک کرنے ہی نہیں دیتی تھی یہ، تو جب میں باہر جا ہی رہی تھی تو میں نے دیکھا سین میں سے یہ کچرے کی جو پیکٹ ہے وہ لے کے نکل رہی ہیں. اور انہوں نے اس کو دیکھا بھی کہ ثنا نے دیکھ لیا، لیکن انہوں نے بڑے غیر محسوس انداز میں کہ تم ایسا رویہ تھا کہ تم تو اٹھو گی نہیں، مجھے ہی دینا پڑے گا. تو ثنا کہہ رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بس یہ ہمارے بیڈ روم میں آ کے نا سو جائیں اور اتنی پرائیویسی بھی نہ چھوڑیں ہماری. اچھا میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں بڑا لینا دینا ہوتا تھا، وہ عادتاً بری خاتون نہیں تھی، کرائے کے لیے کبھی تنگ نہیں کیا، نہ انہوں نے کرایہ دینے میں تنگ کیا، لیکن ان کے یہ والے پرابلم دوسرے والے پرابلم بہت تھے، تو بڑا وہ کنٹرول کرتی تھیں جیسے فیملی ممبر ہوں. اچھا جب یہ لنڈن جاتی تھیں تو ثنا کہتی تھی میں اپنی جتنی میری دسترس ہے، کیونکہ یہ ہمیں دیتی تھیں جب لندن سے آتی ہیں، تو جب یہ جاتی تھیں تو یہ وہاں جو ان کی بہن ہے اس کے لیے میں کچھ سامان دے دیا کر دی تھی. یہاں کی مٹھائی بڑی ڈھاکہ کی مشہور ہے، اس کے ٹن پیکس میں وہ مٹھائی لا دی کہ جی میری طرف سے آپ ان کو دے دیجیے گا. اور پھر کیا میری واٹس ایپ پہ میرا ان کا نمبر بھی تھا تو میں ان سے سلام دعا بھی کرتی تھی، تو میں ان کو فیملی کی طرح لے کے چل رہی تھی. لیکن جب انہوں نے اتنی چیزیں کی نا تو کہہ رہی میرا دل خراب ہونا شروع ہو گیا. پھر یہ اگر کوئی چیز لاتی میرے لیے، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میرے بچے کے لیے اور میرے لیے یہ کچھ بنا کر لائی میٹھا، تو کہہ رہی میں نے کیونکہ ان کی اب شکل دیکھ کے کہہ رہی مجھے کوفت شروع ہو جاتی تھی کہ انہوں نے مجھے کتنی ذہنی اور جسمانی تکلیف دی ہے. جو زخم کہ میں نے آپ کو پکچرز دکھائیں، اس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد یہ کوئی مہینے 1.5 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ پہ رہی ہے، چل بھی نہیں پاتی تھی، اس کے پیر اتنے سخت ہو گئے تھے جیسے کسی نے بجری بھر دی ہو. بہت بری کنڈیشن سے گزری صرف اس وجہ سے کہ تم اس کو ایسڈ سے صاف کرو کہ
مطلب کرایہ دار کو ایک طریقے سے انہوں نے غلام سمجھ لیا تھا. خیر اب یہ چیزیں اگر کچھ لاتی ثنا کے لیے تو نہ ثنا نے گھر میں گھسنے کی ان کو مزید اجازت دی نہ انٹرفیئر کہ پھر یہ تو ان کی کیمسٹری اچھی تھی میاں بیوی کی، ورنہ ان خاتون نے کچھ غلط فہمیاں بھی پرسنل لیول پہ پھیلانے کی کوشش کی تھی کہ اب شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتی، بیوی کو شوہر کے خلاف باتیں بتاتی تو کریٹ کرتی. پھر جب یہ چیزیں واپس کرتی تھی تو پھر جو شکیلہ جو مالکن تھی گھر کی، انہوں نے خرم سے بولا یہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، یہ تو باہر ہی نہیں نکلتی ہے اور یہ عجیب روڈ ہو گئی ہے. تو ثنا نے خرم سے بولا کہ بھائی مجھے ان کو دیکھ کے الجھن ہوتی ہے. اس حد تک آ گئی کہ بھائی اگر تم لوگوں کو میں سمجھ نہیں آ رہی تم لوگ کہیں گھر دیکھ لو. تو ثنا نے پھر خرم نے کہا کہ ہم اپنے بچے کا بھی ایڈمیشن کرایا ہے ہم نے اور کچھ عرصے میں ہم چلے جائیں گے اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے. کہ نہیں مجھے مسئلہ کوئی نہیں، تم اس سے بولو پھر مجھ سے معذرت کرے اور آ کے بات کیا کرے. وہی خرم بحث کوئی نہیں کرتا تھا، ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا تھا. 10 بجے کی پابندی آپ کو یاد ہے رات میں لگا دی گئی تھی. روٹین میں جو فیملی تھی ان کو تو پتا تھا کہ 10 بجے کے بعد ثنا یا خرم کے گھر جانا ہے تو ہم نے بیل نہیں بجانی. اس کا ایک دوست آیا اور خرم بتانا بھول گیا کہ بھائی بیل نہیں بجانا، بم پھٹ جائے گا. تو وہ آیا کوئی 11:15 بجے، اس نے گھر کی بیل بجائی. کراچی میں تو ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی، اس نے بیل بجا دی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خاتون مالک مکان ہے اندر اور وہ یو کے جاتی رہتی ہیں اور وہ یو کے والا ماحول یہاں پہ لانا چاہتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو آپ الٹے بھی لٹک جائیں وہ ماحول نہیں لا سکتے. تو یہ نکل آئیں اور جب تک اوپر سے اتر آئیں اور جب تک خرم باہر نکلتا ہے انہوں نے پہلے خرم کے دوست کی بے عزتی کی، گلی میں کھڑے ہو کے محلے والے جمع ہو گئے تو خرم کی بے عزتی کی. ثنا سب دیکھ رہی تھی اور کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ خرم ریئیکٹ نہیں کرے گا تو ثنا نے اس کو کچھ نہیں بولا، لیکن وہ بہت ڈپریشن میں چلی گئی. اس کے اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ وہ اتر کر آئیں کہ اب وہ بات تو کرنی رہی تھی، انہیں کچھ چاہیے تھا. 2-3 دن سے کام والی نے صاف نہیں کیا، ان کا جو باغیچہ تھا یا انہوں نے خود نہیں کروایا، باغیچہ بہت گندا ہو رہا تھا. تو ثنا کو باہر بلا کے کہتی ہیں کہ تم نے یہ صاف کرنا ہے. ثنا اس دن بہت زیادہ روڈ ہو گئی ہے، کیا کہہ لیں آپ کہ اب ایک بندے کو دبانے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا، وہ پھر اٹھتا ہے اور پھر آپ کو جواب دیتا ہے. تو اس نے کچھ جواب دیے ہوں گے ان کو جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اور یہ روٹین میں ثنا اور خرم کبھی دیتے بھی نہیں تھے کہ احترام کے اس میں کوئی لائبلٹی نہیں تھی ایسی، لیکن احترام کہ پہلے دن سے کہ جب وہ سیٹنگ بھی گھر کی خود کروا رہی ہیں تو کہ جی بڑی ہیں. اور یہ وہ بیلنس ایسے کرتی تھیں تھوڑا سا کڑوا پن دکھا کے پھر جی کھانا لے آئیں، کچھ لے آئیں، پیار کر دیا، بچے کے لیے کچھ کر دیا. تو ثنا نے بولا کہ دیکھیں میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، میں آپ کے کام نہیں کر سکتی، میں ویسے ہی بہت عرصے سے لنگڑا کے چل رہی ہوں اس وجہ سے کہ آپ مجھے ایک چیز سے الرجی اور آپ مجھے اس میں گھسنے کو کہتی ہیں. اور ہمارے کرایہ داری کے معاملے میں اس ایگریمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی میں آپ کا باغیچہ مینٹین کروں گی، تو یہ آپ اپنی کام والی سے کرائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ اندر آ گئی جی. خرم شام میں آئے، خرم سے بحث ہوئی اور اس وقت پھر یہ اتر کر کھا گئی. اور انہوں نے اتنی بحث کی کہ انہوں نے ایک بات سنی ہوئی تھی کہ اکثر انہوں نے کرایہ داروں پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا ہے. تو ثنا نے قریبی اس کے والدین کا گھر ہے میکہ ہے، وہاں سے اپنی ماں اور کو فون کیا. اس کی ماں آ گئی کیونکہ مجھے پتا تھا خرم ایک خاتون کے آگے کیا بولے گا. اس کی ماں آئی اور اس کا بھائی آ گیا ثنا کا، اور اس کے سامنے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی تو آپ کی بیٹی تو اتنی بدتمیز ہے اور یہ اور وہ. اور پھر ثنا نے چیزیں بتائیں تو کہتی میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس بار جب شکیلہ صاحبہ نے ثنا اور خرم کے سامنے بات کہی، ثنا کی والدہ بھی کھڑی ہوئی تھی، ان کو بھی بے عزت کر رہی ہیں، تو صفائی نہیں کرتی ہے، یہ تو اٹھتی نہیں ہے. اب وہ ثنا کی والدہ بھی ثنا کو دیکھ رہی ہیں کہ بھائی اتنا تم نے اسپیس کیسے دے دیا، ایک مالک مکان ہے، صحیح ہے تم لوگ کرایہ دے رہے ہو. خرم اور ثنا کا کہنا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کرائے کے گھر میں رہے نہیں، ہم سب کے ماشاءاللہ آبائی گھر جو ہیں وہ بڑے ہیں اور ہم شروع سے ذاتی گھروں میں رہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم رسپیکٹ کے اس میں مارے گئے. ہم نے لاز کو، ہم نے رولز کو کبھی فالو ہی نہیں کیا کہ اس طریقے سے ایک دم گھر میں گھسا کے انسپیکشن کروا لینا اور پھر اتنا سر پہ چڑھا لینا کہ میاں بیوی کے معاملات میں بھی بھڑکانا. پھر اس کے شوہر کی بھی 2-3 دفعہ بے عزتی کر دی. وہی بات وہ کچھ کہتا نہیں تھا خاتون کو، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایجڈ خاتون. تو پھر اس وقت خرم نے بولا کہ آنٹی صحیح ہے میں گھر ڈھونڈ لیتا ہوں، مجھے جیسی گھر ملے گا میں چلا جاؤں گا. خیر جی اس وقت ثنا کی والدہ بھی چلی گئیں، وہ خاتون بھی وہ راتے ہوئے فرسٹ فلور پہ اپنے پورشن میں چلی گئیں، مالک مکان جو شکیلہ صاحبہ ہیں. اگلے دن خرم باہر نکلا، آفس جا رہا تھا تو خرم کو بلا کے کہتی ہیں کہ اگر یہ معافی مانگ لے تو تم لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے، اس نے بولا آنٹی میں آپ خود بات کر لیجئے گا اور آپ ہماری بڑی ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن ہم پھر گھر ڈھونڈ رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے. ثنا کا بتانا یہ کہ 2024 کے اینڈ میں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. گھر اچھا تھا لیکن اس گھر سے
گھر میں جب ہم آئے تھے پہلی بار ایز اے ٹیننٹ ہمارا ایکسپیرینس تھا اور وہ بہت برا گزرا. اب ہم ایک دوسرے گھر میں, یہ بھی کرائے کا گھر ہے, اور ان قریب ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. دونوں ظاہر بات ہے کام کرتے ہیں دونوں آئی ٹی کی فیلڈ میں, بلکہ جو یہ ہے ثنا ہے یہ کوئی آن لائن سیلز اور اس کا کام کرتی ہے کسی انٹرنیشنل فارم کے لیے. اچھی کمائی ہے, بہت جلد ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں کرایہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا, میرے سے پہلے ایک کہانی تھی جس میں کرایہ داروں نے برا کیا تھا, تو بہت سے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ جی مالک مکان بھی بہت برا کرتے ہیں. تو یہ مت سمجھیے گا کہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے میں نے یہ کہانی سنائی ہے. ایسی بہت سی کہانیاں میرے پاس ہیں اس وقت جو لوگوں نے پرسنلی شیئر کی. کہیں کرایہ داروں کا پرابلم ہے, کہیں مالک مکان کا پرابلم ہے. میں وہی کہتا ہوں کہ کوئی زبان بولنے والا ہو, پھر مالک مکان یا کرایہ دار کا معاملہ ہو, دو ہی طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, اچھے لوگ اور برے لوگ. اسی کئی مثالیں موجود ہیں. بہرحال وہ اب گھر چھوڑ چکے ہیں. اس کے بعد جو لندن میں ان کی بہن تھیں شکیلہ صاحبہ کی, ان سے ثنا کی کبھی کبھی بات ہوتی ہے. اس نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ہم اس وجہ سے نکلے, آپ سوچیں صرف اور صرف باغیچے کا ایریا صاف کرنا, جو مطلب مجھ سے پیار سے کہہ دیتی تو شاید میں کر دیتا, میں کر دیتی, لیکن انہوں نے ہمیں اس وجہ سے بے دخل کر دیا گھر سے, اور ہم ظاہر بات ہے مزید اب برداشت نہیں کر سکتے تھے, ہم چلے گئے. تو ان کی بہن نے بتایا کہ دیکھیں ہم 6 مہینے 5 مہینے کے لیے ان کو یہاں بلا لیتے ہیں کہ لیٹ 40s میں ہی ان کے شوہر ان کو چھوڑ گئے تھے, اولاد ہے نہیں. ان کی واقعی میں کچھ باتیں اب نارمل ہیں, لیکن میری بہن ہے, مرتے دم تک میرے ساتھ رہیں گی اور میں نے ان کا ساتھ نبھانا ہے. آپ لوگ واقعی میں اگر انہوں نے آپ سے یہ بات کہی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ایسی ہی ہیں. ہم بھی ان کی بہت سی چیزیں برداشت کرتے ہیں, لیکن اگلے ہی لمحے وہ بہت سویٹ ہو جاتی ہیں, تو ہم مان جاتے ہیں. ظاہر بات ہے اب بچے اس چیز کو نہیں ہمارے ایکسیپٹ کرتے, اور بچے بھی ویسٹ کے پلے بڑے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کو پاکستان میں ہی رکھتے ہیں کہ 6 مہینے آ رہے ہیں اور 6 مہینے میرے پاس آئیں, میں ڈیل کر لیتی ہوں, پھر ذرا فریش ہو کے واپس آ جاتی ہیں. اور وہاں پہ ہماری بھتیجی کبھی کبھی ان کو دیکھ لیتی. لیکن کرایہ داروں کے معاملے میں ایسا معاملہ ہے, ہمیں اندازہ نہیں تھا. اب کیونکہ ثنا کنیکٹڈ تھی ان سے, تو چیزیں ویزیں بھیجا کرتی تھی, تو انہوں نے لندن والی ان کی بہن سے ذکر بھی کیا. پھر کچھ عرصے بعد آپ یہ بھی پتہ لگا, خرم جاتا رہتا تھا. خرم کہہ رہا ہے بہت, ہاں مجھے بتا رہا تھا خرم بہت سویٹ رہتا تھا. خرم کہتا تھا کہ یار میرا کہیں یہ جو ایڈوانس ہم نے دیا ہوا یہ نہ پھنس جائے. تو خرم نے ایڈوانس وغیرہ نکلوایا, اور کہہ رہی ہے آج ہمیں چھوڑے ہوئے کوئی 1.5 سال 2 سال ہو گئے. وہ ابھی بھی خرم کو یعنی کہ ثنا بتاتی میرے شوہر کو کچھ چھوٹے موٹے کام بول دیتی ہیں. ان کا ایک رواج ہے کہ جی پرانے میرے کرایہ دار ہیں, کبھی خرم چلا گیا جی آپ نے بل کہا تھا میں نے جمع کرا دی, تو نئے کرایہ داروں سے ملوا رہی ہیں کہ دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, پرانے کرایہ دار آج بھی میرے کام کرتے ہیں, ہمارا پرانا کرایہ دار تھا اور آج بھی میرے لیے چیزیں لے کر آتا ہے, میرے کام کر دیتا ہے, میرے بچوں کی طرح ہے. پھر وہ جو سامنے ایک بندہ نہیں تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کریانہ اسٹور تھا, کوئی دکان تھی جس سے وہ چیزیں لیتی تھی ثنا, خریدتی تھی. تو مالک مکان خاتون جو ہیں شکیلہ صاحب کو اس بات پہ اعتراض ہوا کہ یہ تو بجلی کی چوری میں پکڑا گیا, تم اس سے کیوں سامان لے لی. ثنا نے بولا تھا کہ بھائی میں اس سے پیسے دیتی ہوں, میرے گھر کے سامنے ہے, میں اس سے سامان لے لیتی ہوں. پورے کراچی میں کسی بھی کریانے والے سے میں اسی اصول کے تحت سامان لوں گی, تو مجھے لینا دینا نہیں ہے, نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, بجلی چوری کرتا ہے نہیں کرتا, بجلی کے محکمے والے جانے. تو اس نے ثنا بتاتی ہے کہ خرم کو کئی بار بتایا کہ یہ ہم تو سامنے سے دیکھتے ہیں نا, یہ ہر کے پچھلے کرایہ داروں پہ تو انہوں نے خاتون پہ ہاتھ بھی اٹھایا. اور آپ لوگ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ محلے میں مشہور کر رہی تھی بہت پہلے سے کہ لوگ تو بہت جھگڑالو ہیں اور ان کے گھر نہیں چلنے والا, اور یہ ہر کسی سے جا کے باتیں کرتی تھیں. اور ہم نے 2-3 دفعہ دیکھا ہے کہ یہ تو اپر پورشن میں رہتی ہیں, بیچ چھڑی میں کبھی آپ لوگوں کی کوئی بحث ہو رہی ہے, کوئی لڑائی ہوئی ہے, تو کہہ رہا محلہ ہے, چھوٹا سا محلہ ہے, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو اگر آواز باہر آ رہی ہے تو یہ اکثر آ کے کھڑی ہو جاتی تھیں, سیڑھیاں اتر کے آپ کے گھر میں جھانک رہی ہوتی تھیں. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں. اب یہ قصہ ہے, میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ آپ نے کیا سبق سیکھا, یا میں اس کے بارے میں کیا آپ کو میسج دوں. میسج میرے خیال سے یہی ہے چھوٹا سا کہ ٹیننٹ اور جو اونر ہے اس کے صوبے وائز, ہر صوبے کا رول ہمارا اس معاملے میں ڈفرینٹ ہے, معمولی سی چینجز ہیں. ٹیننٹ کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وقت پہ کرایہ دیا جائے. میں خود ٹیننٹ ہوں, میں کرائے پر رہتا ہوں, میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میں کرایہ وقت پر دوں اور کوآپریٹ کروں ہر حد تک. لیکن جو وہ خاتون شروع میں کہ جی آپ پرسنل لیول پہ میرے گھر کی سیٹنگ کیسے کریں گی, تو یہ مالک مکان کبھی نہیں بتاتا. آپ جتنے بھی نئے زندگی بھر اپنے کرایوں میں نہیں رہے, آپ اپنے گھر میں رہے, اتنا تو پتا ہوگا نا کہ مالک مکان کبھی بھی گھر کی سیٹنگ نہیں کراتا یا کراتی. دوسری بات, خاتون وہ دندناتی ہوئی انسپیکشن کرنے گھس جاتی تھی کہ واش روم میں کیا ہے, کچن میں کیا ہے, کیا خراب ہوا ہے, کیا نہیں ہوا.
तुम कब सो रही हो, कब उठ रही हो। चलो कब सो रही हो, कब उठ रही हो तो ये तो तीसरे लेवल की चीज़ होगी ना। ये इंस्पेक्शन के जो तरीक़ेकार हैं ये भी टेनेंसी एग्रीमेंट में एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आप लिखवा सकते हैं। इस तरीके से बार बार कि मकानदार को हक़ हासिल नहीं है कानून के तहत कि वो आके इंस्पेक्शन करे। हाँ, अगर स्पेशली लिखवाया गया कि जी मैं ट्वाइस अ ईयर या क्वार्टरली आके विज़िट करूँगा तो वो उसका कानूनी हक़ बन जाएगा। और अगर नहीं लिखवाया गया तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर जब इतनी एबनॉर्मल चीज़ें हो रही थी तो शुरू में ही आप लोगों को उन लोगों को सोच लेना चाहिए था। सना की हालत अब बेहतर है। उसने बोला कि मुझे तो लग रहा था मेरा पैर कट जाएगा, जो अब वो ला के दे रही हैं एसिड के जी इससे दो। मतलब किराएदार अब हैं हम। वही बात है ना, हम लोग अपनाइयत में कानून को पीछे रख देते हैं। जब ऐसे मामलात हों, एग्रीमेंट्स वगैरह बाकी मामलात, किसी को कर्जा देना, तो उसमें फिर पर्सनल फेवर्स या अच्छा चलो देख लेंगे, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। कानून बहुत से मामलात में आप लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ही बनाया गया होता है। दूसरी बात, अगर ह्यूमन एंगल देखा जाए कि एक खातून जिनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है, बच्चे हैं नहीं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है इस कहानी का। ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं। सना कहती है आज अगर मैं कोई स्टेटस लगाती हूँ व्हाट्सएप पे तो सबसे पहले शकीला साहिबा देखती हैं। ऐसा लगता है कि वो बात करना चाहती हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है जो मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ। थैंक यू।